مزیدار چیز میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، منہ میں موت کی تلخی آئے گی، کسی کو پرواہ بھی نہیں کہ میں مر بھی سکتا ہوں، نہ کوئی اور سوچتی ہے ان بچوں کا بعد میں کیا بنے گا، یوں تو سوچتی دنیا میں کیا بنے گا، اور یوں نہیں سوچتی میرا قبر میں کیا بنے گا، میرا کیا حال بنے گا۔ علماء کرام نے لکھا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے دکھ اٹھائے، اتنی تکلیفیں برداشت فرمائی، فرمایا لوگوں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں، یہ فرمایا 23 برس میں ایک وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، 23 سال میں۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہو گیا، 5 دن کا فاقہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو کھانا بھی ساتھ لے کر آئے اور ریشن بھی ساتھ لے کے آئے اور یوں عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کھاتا، جبکہ آپ کو معلوم ہے یہ میرا مال بھی آپ کا ہے، یہ میری جان بھی آپ کی ہے۔ وہ عثمان جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ علماء کرام لکھتے ہیں حضرت عثمان جب بھی کبھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے فوراً بیٹھ کے رونے لگ جاتے، اتنے روتے آنسوؤں سے زمین بھی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا امیر عثمان قبر کو دیکھ کے اتنے کیوں روتے ہو؟ فرمایا پتہ چلتا ہے ایک نہ ایک دن اس لاکھوں من مٹی کے نیچے اس اندھیری کوٹری میں آنا پڑے گا۔ تو قبر کو یاد کر یا نہ کر، وہ تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے۔ انا بیت الدہور، میں کیلوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں سنبھل کے آ، روشنی کا انتظام کر کے لا، قبر کے اندر بسترے کا انتظام خود کر کے لا۔ آج تیرے یاد کبھی نہیں آتی کہ بنے گی کیا۔ اسی کو کہتا ہے کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، تختی پہ ڈال لیا عورت ہے یا مرد ہے، آواز لگتی ہے میرے کپڑے اتارنے والے ہاتھ ذرا آہستہ لگا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کے آئی، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آئی، تجھے کیا معلوم ہے آج تیری انگلی بھی مجھے چورے کی طرح لگتی ہے، میری رگ رگ توڑ کے رکھ دی گئی، میرا منہ اتنا کڑوا ہے ساری دنیا کا میٹھا کھا کر بھی یہ تلخی نہ جائے گی، یہ کڑوا پن نہیں جائے گا، تمہیں کیا معلوم ہے میرا کیا حال بنا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کے آئی، میری رگیں توڑ کے رکھ دی گئی، میرے منہ کا ذائقہ بھی ساری زندگی میں ایسا ذائقہ کبھی نہیں آیا جو آج آیا۔ اس لیے میں آج تمہیں اس آخری عمر میں یہ پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا دور ہے، تمہیں عورتوں کو بھی مردوں کو بھی کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں گوشت کی
قسموں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر میں کھڑے ہو کر یہ نہیں پوچھا اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنی گود میں سر مبارک لیے بیٹھی تھی، اچانک میری نظر پڑی، سارے چہرے پہ پسینے آ گئے، میں رونے لگی اور میرے محبوب یہ پسینے کیسے، یہ گھبراہٹ کیسی؟ فرمایا میری عائشہ پانی لے آ، میں پانی لے کے آئی، اشارہ کر دیا یہاں رکھ دے، رحمت والا ہاتھ پانی میں ڈبو کر اپنے چہرے پہ چھینٹے مارنے لگے۔ فاطمہ الزہرا نے رو دیا، ابا جی کیا بنی، یہ تکلیف کیسی، یہ پسینے کیسے؟ حضرت عائشہ نے بھی رو دیا، او میرے محبوب یہ کیا بنی؟ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے۔ ساری زندگی امت کو طریقہ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، شادی کا، غم کا، سارے طریقے بتائے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کے بھی دکھا رہے ہیں امت کو کہ یوں مرنا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے کیا معلوم کیسے مرنا چاہیے۔ علامہ ابن حشام لکھتا ہے بڑی بھیانک حالت تھی، گھر میں گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی، لیکن اللہ پاک کا جو حکم تھا وہ چلتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا مسواک لے آ۔ آج تک کسی کی سمجھ میں آئی یہ بات کہ مرنے کا مسواک کرو بھائی، میں مروں گا لاؤ مسواک کر لو، زندگی میں کبھی نصیب نہیں۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ مسواک لے آئی، فرمایا اسے چبا کر نرم کر دے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منہ میں چبا کر نرم کر دیا۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، پوری سیاستہ کی ذمہ داری ہے میری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو یہ نہیں فرمایا بھی عورت کے منہ کا لعاب اس کے لگائے لاؤ دھو کے لاؤ بھائی، نہیں، بلکہ آپ مبارک اپنے منہ مبارک میں بغیر دھوئے وہ مسواک فرمائی جس مسواک پر اما عائشہ صدیقہ کا لعاب لگا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عفت ام عائشہ، عفت ام عائشہ۔ اور یہ ثابت کر دیا کہ میں مسواک کے بعد بھی تم نے نہیں فرمائی، مسواک سے پہلے بھی مسواک نے دلوایا۔ یہ ثابت کر دیا لوگوں مجھے عائشہ اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، میں اس کا لعاب اپنے منہ میں لے کر جنت میں جائے۔ گلا نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، برائی نہ کرنا، تمہاری ماں ناراض ہو جائے گی، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پریشان ہے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ علامہ ابن شام سیرت ابن شام میں لکھتا ہے دروازے پہ آواز آئی هل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں، گھر میں میرے داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا کے حال کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہے، رونے لگی اور کہنے لگی تو اور دیوانے پاگل کہیں کے اور دیہاتی گوار کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لفظ سن لیے، اور دیہاتی کہیں کے اور پاگل کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہے، آخری وقت ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔
ہاتھ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ رکھ کے فرمایا او میری بیٹی نور نظر لخت جگر، کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو، کس کو گوار کہتی ہو، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ سکین تمہیں اجاڑ دے، جو بچوں کو یتیم بنا دے، کوٹھی بنگلوں کو برباد کر دے، ملکوں کو بے نام و نشان کر دے۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، اس نے تو ساری زندگی میں آج تک کبھی اجازت مانگی ہی نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا، بیوی بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، میاں بیوی کے خوش گپی کر رہے ہیں، آرام سے بالا خانے میں چوبارے میں بیٹھے ہیں۔ اچانک دیکھا ایک آدمی پہلے سینے سے چڑھا ہوا ہے، اٹھا ہے یہودی، کون ہے؟ کیوں آئے ہو میرے گھر میں بغیر اجازت کے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں اجازت کبھی نہیں کرتا، مجھے اجازت کی ضرورت ہی نہیں پڑی آج تک۔ اللہ کون ہوں؟ میرا نام اسرائیل ہے۔ بس پھر کیا عرض یہ کر رہا تھا کہ موت ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی، میں اپنا کام شروع کروں، اللہ پاک نے بلایا، فرمایا میں تیار ہوں۔ روح مبارک قبض کرتے کرتے ابن شام لکھتا ہے گھٹنوں کے قریب پہنچا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے آپ کو تکلیف دوں، میرا منصوبہ کوئی نہیں، میرا پروگرام کوئی نہیں، آپ کو تکلیف دینے کا قطعی ارادہ نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے درمیان میں بھی امت سے وفاداری کر کے دکھائی، فرمایا تیرا ارادہ کوئی نہیں، تیرا منصوبہ کوئی نہیں، تیرا پروگرام تکلیف دینے کا کوئی نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی۔ یہ ساری بات اس لیے میں نے نقل کی، ایک اگلا جملہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت اسرائیل نے فرمایا نا میرا کوئی ارادہ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پروگرام نہیں آپ کو تکلیف دینے کا، اتنا وفادار نبی تھے، فرمایا تیرا ارادہ کوئی نہیں، تیرا منصوبہ کوئی نہیں، تیرا پروگرام تکلیف دینے کا کوئی نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ اسرائیل آج تو ایک کام کر، فرمایا حکم، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے، امت کو جن آپ نے جس اس امتی کو مرد عورتوں کو تکلیف دینی ہے موت کے وقت، میرا دل چاہتا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ اس نبی کی وفاداری میں دیکھ اور اپنی بے وفائی پہ نظر مار، تیری موت کی تکلیف کے لیے نبی دامن پھیلا رکھا ہے، یا اللہ میرے امتی کو دکھ نہ دینا، مجھے تکلیف دے۔ جبریل علیہ السلام روح مبارک قبض ہونے سے پہلے تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سلام بھیجا کہ اچھا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یوں فرمایا اللہ نے پوچھا ہے کون سی جنت میں مزار قبر بنائی جائے؟ کہاں؟ جنت میں۔ فرمایا جبریل اللہ کو ٹھیک معلوم ہے، اگر میرا مزار کسی جنت میں بنا دے گا اللہ، بلال کا کیا بنے گا، سہیل کا کیا بنے گا؟ ان گردنیں کہتے میرے حکموں پہ گردنیں کٹا دی، اشاروں پہ جان دے دی، ان کا کیا بنے گا؟ بے وفائی ہوگی۔ یہاں بناؤ مدینہ منورہ میں،
اور یوں فرمایا جادنا کر خلد میں میرا مظہر، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار، کس طرح سے کیوں کر گوارا کروں، امت آسی کو کیوں ہو کر چھوڑ دوں، جنہوں نے جان قربان کر دی، ایک ایک آدمی کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، مگر کلمہ نہ چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ چھوڑی، ساری زندگی دکھ اٹھائے، جنگ احد ہے، جنگ ہو رہی ہے، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں دھکا دے دیا، چوٹ لگی، رخسار مبارک زخمی ہے، لہو بہ رہا ہے، اپنا علاج مال کا تھوڑا بہت صحابہ کرام کر رہے ہیں، چٹائی بنا لے کر اس کی رات بنا کر زخم میں بھر رہے ہیں، نبی کے رخسار میں وہ جو ٹوپی کے لیے زنجیری کڑی تھی وہ چہرے انور میں گھس گئی، صحابہ نکالنے چاہتے ہیں، نکلتے نہیں، خدا کی قسم ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں میں پکڑ کر اس کڑی کو اتنا کھینچا، نکال تو دی مگر 2 دانت نیچے کے 2 اوپر کے دانت ٹوٹ گئے، تیرے دانت میں کیڑا لگے گا ڈاکٹر نکالے گا، فیس پیڑ ہوگی ڈاکٹر نکالے گا، ہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں کڑی گھس گئی، ابو عبیدہ نے 4 کان کٹوا لیا، یہ ایسے غلام ایسے وفادار۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری گود میں سر مبارک تھا، آواز پست ہو گئی، سانس ختم ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے، مگر میں دیکھ رہی تھی لم مبارک حرکت کر رہے تھے، میں نے کان لگا دیا، کیا فرما رہے ہیں؟ یہی آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تجھے کیا معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے کتنا بڑا صدمہ اٹھایا، کتنا بڑا دکھ دیکھا، اور ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا تو نوکری نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، تجھے کیا ہے؟ فرماتے تھے کہ جب مجھے بھوک پیاس لگتی ہے میں حضور کا چہرہ ذرا تال کے دیکھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عالم ہے دیوانوں کا اور پروانوں، اور خدا کی قسم محدثین نے وہ موقع لکھا ہے، چاروں طرف دیوانے مستانے پروانے کھڑے ہیں، جب مٹی ڈالنے لگے نا قبر پہ کم سے کم سینکڑوں صحابہ بے ہوش ہو گئے۔ فاروق اعظم جیسا جرنیل عقل کھو بیٹھا، تلوار نکال لی، جو یہ کہے گا میرے نبی کا انتقال ہوگا، گردن کاٹ دو۔ صحابہ گنگلوں کو چڑھ گئے، اور مدینہ منورہ سے کئی میل باہر ایک جوان باغ میں کام کر رہا ہے، یہاں سے مدینے سے ایک آدمی گیا اور کہنے لگا تو خبر بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ جیب سے چاقو نکالا اور دونوں آنکھیں نکال کر زمین پہ پھینک دی، اور جتنی بھی چکر لگو توبہ توبہ، غضب ہو گیا، قہر ہو گیا، ٹکرے کھائے گا ساری عمر، ٹھوکرے کھائے گا، یہ کیا کیا؟ خدا کی قسم صحابی نے کیا بات کہی ہے؟ وہ کہنے لگا جو آنکھیں حضور کی زیارت سے محروم ہو گئی ہو ان آنکھوں کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے پھر ان آنکھوں کے رکھنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کے انتقال کے بعد وفات کے بعد 6 مہینے زندہ رہی۔ حضرت علی قسم کھا کے فرماتے ہیں حضرت فاطمہ نے 6 مہینے روٹی نہ کھائی، رات دن رویا کرتی تھی، آواز لگاتی تھی او انس او طلحہ زبیر او عبد الرحمن ابن عوف، وہ مجھے ہاتھ کو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔
رویا کرتی تھی ہر وقت۔ ان بہنوں کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی دل میں یہ بات آئی کہ فاطمہ الزہرا والا لباس پہننے، فاطمہ الزہرا والی عادت بنائے، وہ اخلاق پیدا کرے، وہ صبر و قناعت پیدا کرے جو حسنین کریمین کی اماں کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا تھا، علی مرتضیٰ کی گھر والی کا تھا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ اندر تشریف لائے، فرمایا بیٹی آج کیا بات تھی؟ چادر پہلے مانگی تو رو کے عرض کرنے لگی، اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکوں۔ ہاں نبی کی بیٹی کا حال دیکھ، گھرانہ دیکھ، زندگی دیکھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، غلام سے گر پڑی، نماز کی نیت باندھی، پھر گر پڑی، پھر تیسری مرتبہ نیت باندھی، پھر گر پڑی۔ تو باپ نے پوچھ لیا بیٹی کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگے ابا آج تیری بیٹی کا 4 دن کا فاقہ ہے، 4 دن کا فاقہ ہے تیرے لگتے جگر کا۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا بیٹی کو برائی کیوں؟ مصلی تو اٹھا کے دیکھ، جا نماز تو اٹھا کے دیکھ۔ اٹھا کے کیا دیکھتی ہیں؟ مصلی کے نیچے کی ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ اور یوں فرمایا جتنا دل کرے بیٹی اٹھا لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ آج کل کی کوئی بہن بیٹی ہوتی ہے کھلائی، قیامت جب آئے گی 4 دن کا فاقہ تو ہو گیا، کب تک بھوکی مروں گی؟ بلکہ آج کل کا کوئی مرد عورت ہوتی نا، کھدائی شروع کر دیتے کہ یہ زمین نیچے تک سونے کی بنی ہے یا اوپر اوپر کوئی سونے کا پاپڑ ہی آیا ہوا ہے۔ بہنوں میں تمہیں قسم کھا کے یقین دلاتا ہوں، قیامت کے حساب کا لفظ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس سونے پہ تھوک دیا اور مصلی ڈال دیا، عرض کیا ابا فاقے منظور ہیں، قیامت کا حساب و کتاب منظور نہیں۔ فاطمہ الزہرا کا طریقہ دیکھو، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک کافر مسافر بوڑھا آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں بھی کافر ہوں بھی مسافر بوڑھا بھی ہوں، مجھے ایک سواری دو، میں سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ رحمت للعالمین جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرما دیا، کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی داچی اپنی اونٹنی حضور کے حوالے کر دی، آپ نے اس کافر کو پکڑا دیا۔ اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، تم ہوتے نا کراچی کے سیٹ، میں تیرے لیے ہم لگا رکھا ہے، ڈیپو کھول رکھا ہے، ہے بھی کافر پتا ہے، اور اس نے اقرار بھی کیا میں کافر ہوں، میں آپ کے نبوت کو مانتا بھی نہیں، آئے دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ۔ فرمایا کون ہے جو آج مجھے اللہ واسطے کپڑا دے، میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے کر اس مسافر کو دے دی۔ ہر وہ چادر لے کیا کرتا ہے، نبی اللہ بھوک بھی بڑی لگی ہے، تم ہوتے نا وہ دو مارتے، پہلے سواری پھر کپڑا اب روٹی، پر روٹی نہ تیرے لیے پراٹھے رکھے ہوئے ہیں۔ اخلاق تو دیکھ تیرے نبی کا،
اتنے انعامات ہیں سنت کے ادا کرنے میں. فرمایا بیمار کرسی بیمار کو پوچھنے کے لیے اس نیت سے جا کہ میرے نبی کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 24 گھنٹے اس نیت سے جانے والے مرد عورت کے لیے 70,000 بخشش کی فرشتہ دعا کرتا ہے. آج ہمیں یہ عادت نہیں. اگر بڑا آدمی کوئی مالدار بیمار ہو گیا تو کانتا بند رہا ہے کیا حال ہے صاحب کا, کیا حال ہے صاحب کا. اور صاحب ٹھیک ہے صاحب کون سی پھانسی لگ رہی ہے. ٹانگے والا, رکشے والا, کھانچے والا, ریڑھی والا, اپنا غریب بوا, غریب پھپھی, غریب بہن بیمار پڑی رہے. کسی نے اگر کہا بھی بہن یاد کر رہی تھی, ہاں بھائی کیا کریں بہن کو یاد کر رہی ہے مگر یار روٹی کا بھی دھندا پیٹنا ہے نا, پوچھنے نہیں جاتا. فرمایا من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک یہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. لیکن میں اور آپ تو جنازے میں بھی اس نیت سے جاتے ہیں کہ اگر ہم نہ گئے تو وہ ہمارے یہاں نہیں آئے. پھر غفر له ما تقدم من ذنبه کوئی نہیں. یہ تو بدلا ہے. آج تو گیا کل کو وہ آ جائیں گے. بلکہ گھر میں بیٹھ کے پوچھا جاتا ہے میرے بچے تیری ماں کے جنازے پہ کوئی فلانی بلدانی کالونی میں سے کوئی آیا تھا. اب جو سارے تھوڑے پھر تو جانا پڑے. یہ غفر له ما تقدم من ذنبه بن رہی ہے. اللہ کا ایمان یقین کی حالت میں عمل کرنا اس کے لیے اتنے اجر ہیں, اتنے راستے ہیں کہ جس کی حد نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافر مسافر کے لیے روٹی کا صحابہ کرام سے سوال کر دیا کون ہے جو آج مجھے کھانا دے, میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. اب نئی بات سنو, 300 صحابہ کرام کا مجمع تھا. کتنا؟ 300. اور کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو. اس سوال کا جواب نہ ملا. اس کافر مسافر کا ہاتھ پکڑا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا آپ میرے ساتھ آ, تجھے ایسے دروازے پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آواز دیتی یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ. اللہ کے پیغمبر کی بیٹی بھوکے مسافر کو کھانا کھلانا, اللہ کے نام پہ روٹی دو. مانگی روٹی, اندر سے چادر آئی اور آواز آئی میرا بھی حسنین کریمین کا بھی 4 دن کا فاقہ ہے, لیکن نبی کی بیٹی ہوں. جواب دیتے دروازے سے بھوک کے آدمی کو خالی لوٹانا شرم آتی ہے. میری یہ چادر لے جاؤ, یہودی کے پاس گروی رکھ دو, گڑا رکھ دو, اس کے بدلے میں غلہ لے آؤ, میں پیس پکا کر کھلا کے جانے دوں. سلمان فارسی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لے گیا اور سمعون یہودی کو جا کے دی کہ یہ نبی کی بیٹی کی چادر ہے, یہ گہن ہے, گروی رکھ لے اور اس کی بدلے میں غلہ دے دے. یہودی غلہ بھی توڑتا جاتا ہے, روتا بھی جاتا ہے. کہنے لگا میری توریت میں ہے کہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی بیٹی کی چادر آئے گی یہودی کے پاس. افسوس یہ ہے وہ یہودی میں نکلا, میرے پاس نبی کی بیٹی کی چادر آئی ہے. سلمان فارسی کو چادر دے دی,
چادر لے کر غلہ دے دیا اور کہنے لگا سلمان یہ چادر بھی واپس لے جا، غلہ بھی واپس لے جا، جلدی کر میرا دم نہ نکل جائے، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے چل، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہوں۔ کیا نبی تیرے کے حال ہے، کیا فرمان ہے، کیا زندگی ہے، کیا صورت ہے، جو آج ہمیں بھولے سے بھی یاد نہیں آتا کہ کیا مقام ہے اور کیا صورت ہے۔ نہ معجزات یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، طریقہ ہی ارادہ ہی نہیں بنتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میدان قیامت ہوگا، حساب و کتاب چل رہا ہوگا، نام اعمال کھلیں گے، ایک آدمی کا نام اعمال کھلے گا، ایک نیکی کم ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے بھئی ایک نیکی کم ہے، ہاں جی میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک کم ہے، بولنے کا پھر کئی طرح ایک ملنے والا آدمی بولے ایک نیکی کی بھی کوئی بات ہے، ابھی لایا میں تلاش کرے گا میدان حشر میں ماں کو اور روئے گا، ماں بنا بنایا کام بگڑ گیا، ایک نیکی چاہیے، اپنا کام ہو گیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا اگر تجھے میری محبت یاد ہے، پالنا پوچھنا یاد ہے، میری خدمت یاد ہے، ساری ساری رات بیٹھ کر تیرا انتظار کیا کرتی تھی، مجھے تیرے آئے بغیر نیند نہیں آتی تھی، تیرا اگر یقین ہے میں تیری ماں ہوں، بڑی ہمدردی کی ساری زندگی، تیری تو ایک نیکی کم ہے بیٹا، تیری ماں کی ہزاروں نیکیاں کم ہے بیٹا، ایک سے تو کام چل جائے گا، آ جا تیری اماں پھنسی کھڑی ہے، کچھ تو مہربانی کر۔ حدیث شریف میں آتا ہے خود بخود سوچ لے گا، ہاں شادی کے بعد اماں کچھ منہ بنائے رکھتی تھی، بگڑی بگڑی رہتی تھی، بس یاد ہے وہ موقع ان کو تو تنخواہ دیا، بیوی کے پاس جائے گا، وہ جا کہے گا ہے یاد ہے تیرے پیچھے بہن کو دھکا دیا، تیرے پیچھے اپنے بھائیوں کو دھکا دیا، تیرے پیچھے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، آسمان کے ستارے توڑ کے ہم نے لات دیے جناب کو، انہوں نے کہا اور کہو اور کہو، جب وہ ساری کہہ سکے گا نا کہ پھر آئے کیسے، ایک نیکی کم ہے، ان کہنے لگی بکواس کیوں کی، میری اب تک شادی نہیں ہوئی، تم خامد بن کے کیسے آ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتنا روئے گا کہ آنسو کے پانی کی نہر بہہ گئی، یا اللہ کہاں جاؤں۔ جب وہ زیادہ روئے گا ایک آدمی قیامت میں کھڑا کھڑا یوں کہے گا بھائی رو تو سارے رہے ہیں پر آپ کچھ زیادہ ہی پریشان ہیں، وہ اکیلے آپ کو نہیں، قیامت میں سب کا حال یہی ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں۔ کہنے لگا یار ایک نیکی کے بغیر بات بگڑ گئی، یہ بڑا کام پار تھا، ایک نیکی کم ہو گئی، بس برباد ہو گیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آدمی یہ کہے گا تیری ایک نیکی کم ہے اور میں بھی تو کھڑا ہوں، سارے گناہ ہیں، ساری عیب برائی ہے، میرے پاس کل ہے ہی صرف ایک نیکی اور کچھ نہیں، نیکی صرف ایک ہے، اور بھائی تیری ایک کم ہے نا، اللہ مالک ہے، میری تو بخشش ویسے بھی نہیں ہونی، میں صرف نہیں ہونی، ایک نیکی ہے، میں اللہ کے نام سے یہ تجھے صدقہ کرتا ہوں، خیرات دیتا ہوں، اللہ مالک ہے، تیرا کے کام چلتا ہے نا، تو اپنا چلا۔ میدان حشر میں جان نیکیوں کی قیمت معلوم ہوگی، اللہ پاک آواز دیں گے تیری نیکیاں پوری ہو گئی، تجھے میرے عدل میں بخش دیا، اور میدان حشر میں کھڑا ہو کر ایک نیکی تھی وہ بھی میرے نام کو صدقہ کر دی، اس کو میرے فضل نے معاف کر دیا، مجھے عدل نے معاف کر دیا، اس کو میرے فضل نے معاف کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ گنہگار تو ضرور تھا لیکن اس کو عادت تھی اللہ کا نام سنانے، کرتا بھی اتار کر دے دیا کرتا تھا، پیسہ ٹکا دانا غلہ ہر وقت دینے کی رہتا تھا، تو وہ آج قیامت میں بھی کام آ گئی۔
اور کئی اکڑے ایسے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مرد فقیر کا نام سن کر وہ دروازے کنڈی لگا لیتے ہیں، مانگنے والا آ رہا کنڈی لگا دو، بس اللہ دے گا اس کو بھی، تیرے کنڈی لگانے سے کیا حکومت لگا لو نہ دے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک واقعہ نقل کیا، فرمایا اپنے زمانے کا بہت بڑا سیٹھ مالدار آدمی تھا، سردی کا موسم ہے، آدھی رات ہے، یک ٹھنڈا موسم ہے، میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، دل لگی ہو رہی ہے، مسکرا رہے ہیں، کسی نے دروازے پہ آ کر اس وقت میں دستک دی، اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ سیٹھ کو غصہ لگا، یہ کس وقت آیا ہے، سارا دن کو تنگ کرتے ہیں، رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے۔ دروازہ کھلا، فقیر کو دیکھا، انہوں نے کہا دن مجھے پراٹھے، لاتیں ماری، تماچے مارے، فقیر نے رو دیا، میرے اللہ نے فقیر خود نہیں بنا، تو نہیں بنایا، یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، 3 دن کی بھوک نے پیٹ میں آگ لگا دی تھی، میں نے آ کر سوال کر دیا، مانگی روٹی ملی لاتے، تیری مرضی۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ تو سب کے سنتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا جب بندہ میرا پکارتا ہے میں تو اس کو 10 دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیرا رب حاضر ہوں۔ فقیر کی پکار اللہ نے سن لی۔ سیٹھ صاحب آج یہ گودام گیا، پرسوں وہ دکان گئی، ٹکڑوں سے محتاج ہو گیا۔ آخری خوبصورت بیوی جو تھی وہ کہنے لگی میری بھی جان چھوڑ، جب روٹی بھی نہیں تو میں بھی کہیں جاؤں۔ نے کہا ٹھیک ہے باغوان تم بھی جاؤ، ہر کوئی بلی کا ساتھی ہے، بگاڑ میں کون کام آئے۔ اس عورت نے کہیں اور جا کر نکاح کر دیا، عورت ملی ہے، خامن دوسرا ہے، وہی آدھی رات کا وقت ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، اور کسی نے آ کر دروازے پہ سوال کیا، اللہ نام سے 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا عورت کو یہ کوئی عادی فقیر نہیں تھی، پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی عورت بھوکی ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی بچہ بھوکا ہے، عام عادت والا آنے کا چاہے میری سردی میں کون آئے، یوں کر ہم نے تو دوپہر بھی کھائی تھی، سارا کھانا اٹھا کے فقیر کو دیا اور پکا لیں گے، بھوک بھی نہیں ہے۔ دروازہ کھولا اور وہ کھانا دے کر آئی فقیر کو، واپس روتی ہوئی آئی۔ کھانے میں نے پوچھا کیا بات ہے، فقیر کو دیکھ کر رونا آ گیا، کیوں روئی، ڈر گئی فقیر سے۔ عورت کہتی ہے فقیر کو دیکھ کے رونا نہیں آیا، اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کر رونا آ گیا۔ اللہ بڑا قادر ہے، اللہ بڑا قدیر ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ فرماتے میں خدا غنی ہوں، ساری کائنات میرے دروازے کی فقیر ہے، بھکاری ہے، محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اور اس کہنے لگی فقیر کو دیکھ کے رونا نہیں آیا، اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کے رونا آ گیا۔ میں نے اس فقیر کو پہچان لیا، میں نے اس کو جان لیا، اپنے زمانے کا بہت بڑا سیٹھ مالدار آدمی میرا پہلا خامن تھا،
اتنا مالدار ہو کر آج میرے دروازے پہ ٹکڑے مانگنے آیا. تو وہ دوسرا خادم کہنے لگا میں بھی اللہ کی کوئی بے نیازی بتاؤں. لگا جی آپ کیا بتائیں گے؟ کہ بس اللہ کی بے نیازی بتاؤں گا. لگا چلو بتاؤ. کہنے لگا خدا کی قسم میں وہی فقیر ہوں جس کو نواب صاحب نے تھپڑ مارے تھے، لاٹیں ماری تھی، تماچے مارے تھے. آج اس کی جگہ میں ہوں اور میری جگہ وہ ہے. اس بے نیاز سے سارے مرد ہر وقت ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو، اس کے غضب سے ڈرو، اس کی پکڑ سے ڈرو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والی عورت مرد بن جاؤ. ان سنتوں کو